اچھا سر، آپ سے سنتے رہتے ہیں احادیث کے حوالے سے کہ جب روایت آتی ہیں تو ان کو پہلے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف صحابہ کرام سے متعلق بشارات آ رہی ہوتی ہیں، مختلف صحابہ کرام سے متعلق فضائل کی باتیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب اس میں جو بات آ رہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے؟ بالخصوص جب صحابہ کرام کی باتیں چلتی ہیں تو الگ الگ لوگ جو ہے نا وہ روایتیں بنا لیتے ہیں، اور پھر حضرت علی سے متعلق بالخصوص تو ایسی روایت آتی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ جناب یہ حضرت علی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا حضرت علی نے یہ بات فرمائی ہوگی، بڑی بات عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوئی اصول ایسا عوام کے لیے سامنے رکھیے جس سے یہ فرق کیا جا سکے کہ جناب ہاں یہ بات قرآن کے مطابق ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ فضائل کے حوالے سے دیکھیں، اس میں اب تفصیل تو زیادہ ہے، میں موٹی موٹی اگر بات کروں مجھے امید ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو سند ہی دیکھی جائے گی۔ دیکھیں سند دیکھنا اس لیے ضروری ہے، یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگائی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر ہمیں متعین ہو جائے کہ کوئی فاسق ہے، کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بات کو قبول کرنے سے پہلے ہم نے رک جانا ہے۔ یہ پابندی تو قرآن پاک کی طرف سے ہمیں لگائی گئی۔ تو جو بھی روایت آئے گی چاہے وہ فضیلت کے باب کے اندر ہوگی، کہیں ہے اگر اس کے سند میں جھوٹے راوی ہیں تو obviously اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے فضائل کے حوالے سے بات آ رہی ہے اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، یعنی سند کے اندر کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کسی بھی طرح کا کوئی عیب قرار دے دیں، ایسی صورت کے اندر ہمارے سامنے قرآن پاک کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس سے تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو رسول ہیں ان کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے مبشرین و منذرین، وہ جنت کی بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور دوزخ کی ایک عذاب کا ڈر سنانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا صرف سنانا ایسا نہیں ہوتا، رسول اپنی زندگی میں پریکٹیکلی جنتیوں کو الگ دوزخیوں کو الگ کر کے جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو گروہ جدا ہو جائیں گے، جنتی گروہ بالکل الگ ہوگا اور دوزخی گروہ بھی بالکل الگ ہو جائے گا۔ پھر وہ جو دوزخی گروہ ہوگا، سزا کا مستحق جو گروہ ہوتا ہے، اس پر رسول کی موجودگی میں اللہ کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجے ہیں قضی بینہم، ان کے درمیان اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا۔ لیکن صرف یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جہنمیوں پر سزا ثابت ہو جائے گی، فریق فی الجنہ بھی تو ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو جنتی الگ کیا ہوا ہے، اس کے حق میں اللہ کے رسول مبشر ہوتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ کی وحی سے ہی دیتے ہیں۔ تو رسول جو ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے گا، ان کی مبشر ہوں گے یا نذیر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو مبشر ہوں گے اس کو قرآن ذکر کرتا ہے فریق فی الجنہ، جنتی گروہ الگ کر کے جائیں گے، فریق فی السعیر، اور جہنمی جو گروہ ہے ان کو بالکل الگ کر کے جائیں۔ لہٰذا صحابہ اکرام کا وہ گروہ کسی بھی رسول کی موجودگی میں جو ان پر ایمان لے کر آیا ہوتا ہے اور عذاب سے وہ بچتا ہے، جس کی تعریف قرآن ذکر کرتا ہے، ان کو جنت کی بشارت سب سے پہلے اللہ قرآن میں خود دے دیں گے۔ اچھا رسول بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے قرآن کی اللہ کی طرف سے جو وحی اس وقت طاری ہوگی، جو اس وقت کتاب ہوگی، ان کو بشارت دے دی جاتی، اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے جو جنتی ہے، دوسرا گروہ تھا جو جہنمی ہے، ان پر سزا ثابت ہو، ان پر جنت ثابت ہو۔ جیسے قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے السابقون الاولون کر کے بشارتیں دی گئیں، اس کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے بشارتیں دی گئیں، یہ ان کے لیے جنتیں ہیں، یہ بشارتیں دی گئیں۔ اور سب سے آخر میں فتح مکہ کے بعد اللہ نے بیان کر دیا کہ دو گروہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو سابقون الاولون ہیں اور جو بعد والے ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ بھی کر لیا۔ تو دونوں گروہوں کے حوالے سے رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ سمجھ میں آ جاتی ہے پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر تو ایسا گروہ ہے صحابہ کا جو رسول اللہ کا ساتھ دینے والے تھے، ایمان والے تھے، جو فریقٌ فی الجنہ گروہ میں داخل ہو گئے تھے، اگر ان کے حق میں کوئی فضیلت کی بات ایسی آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے محفوظ کرے گا، یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کے بالکل مطابق ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان گروہوں کی بات ہو رہی ہے جو بالکل ممتاز ہو چکے تھے جنتی حوالے، منافق بھی نہیں تھے، معذب لوگ بھی نہیں تھے، تو یہ جدا ہو گئے، بالکل سمپل سی بات۔ اچھا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آ گیا جو قرآن کی اصل کے اندر ہم آ گئے، کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روایت کے اندر آ رہی ہو، اگر وہ فضیلت کسی بھی قرآن کے عموم سے کلیش کر رہی ہے، وہ جنت کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، کسی اور حوالے سے کوئی فضیلت ہے، مثال کے طور پر آپ نے علم صرف اس سے حاصل کرنا ہے، کسی اور سے علم حاصل نہیں کرنا، اس ٹائپ کی کوئی بات آ جائے، بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی پابندی تو لگائی نہیں، اللہ نے تو جماعت کے حوالے سے ذکر کیا کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے،
کنتم خیرا امہ، نبی اللہ نے بیان کیا تم اب سب سے بہترین امت ہو، تم نے اب لوگوں کو جا کے امر کرنا ہے معروف کا، نہیں کرنی ہے منکر کی. تو اللہ تو اذن دے رہے ہیں پوری جماعت کو. لیکن اب کوئی ایسی فضیلت آ جائے کہ جس کے اندر ذکر ہو کہ نہیں آپ نے دین کا امر صرف اس سے لینا ہے، اس سے نہیں لینا، تو یہ قرآن کے عموم سے کلیش کر جائے گا. ہم ایسی فضیلت کو کہیں گے کہ نہیں یہ اس کا متن بالکل ٹھیک نہیں. یہ موٹے موٹے چیدہ باتیں ہیں، سمجھ میں آ جائے. اس لیے فریقٌ فی الجنہ کے حوالے سے جنت کی بشارتیں جو ہوتی ہیں، وہ جنت کی بشارتیں وہ بالکل قرآن پاک کے مضمون کی مطابقت میں اس لیے ٹھہرتی ہیں کہ رسول کی ذمہ داری ہے وہ دو گروہ الگ کر کے جاتے ہیں. ان روایتوں کو بڑا دیکھنا چاہیے، سند بھی اگر اس کی ٹھیک ہے تو متن پر آبجیکشن نہیں جا سکتا. اچھا، ابھی جو آپ نے بات یہ کہ سند کے اندر کوئی راوی جھوٹا داخل نہ ہو جائے، تو کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایسی روایت آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں راوی تو سارے صحیح لگ رہے ہوتے ہیں کہ چین بنا دیے بالفرض بخاری کی شرط پر، اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بات لگتی نہیں کہ نبی کی بات ہوگی. تو اب پھر کیا فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ وہی کریں گے، قرآن کے خلاف ہوگا تو تعویل روایت میں کی جائے گی، قرآن میں نہیں کی جائے گی. دو اسٹیپ بن جائیں گے، سند کے ہو پھر اس کے بعد متن کا. اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اوروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ یار پھر سند ٹھیک ہے، اس کا مطلب ان صحیح سند کے راویوں میں کوئی نہ کوئی شرارتی تو ہوگا نا کہ جس نے جھوٹ باندھ دیا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ سریقۃ الاسناد ایک اصطلاح ہے جو علماء نے بنائی کہ محققین علماء جو تھے وہ سند بہت دیکھا کرتے تھے، راویوں کی بہت تحقیق کیا کرتے تھے، شرپسند عناصر تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں. تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ یار محدث کے نزدیک یہ جو علماء ہیں یہ کس بات کو قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، پھر سندیں چوری کرنے لگ گئے. ان راویوں کے نام یاد کر لیے جو ان کے نزدیک عادل ہیں، ان کے نزدیک صحیح ہیں. اب کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی انہوں نے حدیث گھڑنی ہوتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، تو اس کے پیچھے کی جو چین ہے انہی کی چوری کر کے نام سیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو انتقال کر گئے تو پتہ کیسے چلے گا. تو اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سند بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی، چین بالکل ٹھیک بنائی ہے، لیکن بات قرآن کے خلاف چلی جائے گی، پھر بھی پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا اپنا کرم اور احسان رکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات روایت الحدیث کے اندر ایسی نہیں ہے اس کی سند یا متن میں آبجیکشن ہو اور کسی کا دھیان ہی نہ گیا ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ملاوٹ ہو جانا، پھر پیور ہو جانا، پھر ملاوٹ ہونا، پیور ہو جانا، یہ سلسلہ جاری رہا ہے. یہ اس امت کا خاصہ، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا، دوسرا سوال، یہ موضوع میں نے اس لیے شروع کیا تھا، ایک کلپ سامنے آیا ہے، وہ حضرت یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی اور جنات کے درمیان جو نا لڑائی ہوئی تھی، باقاعدہ جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت علی کو فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی. اب وہ یہ روایت سنا رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کروایا کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی روایت آتی ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا اصول بنے گا. اب اس روایت کے بارے میں بتائیے کہ یہ روایت ہم کیسے چیک کریں، درست ہے کہ نہیں؟ بالکل، ایک قصہ تو مشہور ہوا کہ حضرت علی کی جنگ ہو گئی تھی جنات کے ساتھ وغیرہ ہو گیا، تو یہ تو سند کے اعتبار سے جھوٹی بات ہے. اچھا، اس کو تو بہت سے علماء محققین شروع سے واضح کر چکے، جھوٹا قصہ بنایا جس نے بنایا. تو میرے خیال ہے متن تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس وقت پتہ چل گیا کہ راویوں نے جھوٹ بنایا ہے، ایک واقعہ گھڑا ہے، سٹوری کی ہے، تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. ہاں، اگر یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ آیا تھا، پھر ہم دیکھتے کہ قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق یہ بات جاتی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، تو ہم بہت سے سوالات پیدا کرتے اٹھاتے. اللہ قرآن میں نص کرتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات وہاں سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں وسوسوں کے ذریعے سے، گمراہ کرنے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ تو عمومی ضابطہ قرآن نے ذکر کر دیا. اس کا استثناء کہاں سے ثابت ہوا کسی بھی شخص کے لیے کہ ہم کہیں کہ بھائی وہ اور وہ پریکٹیکلی ان کے ساتھ محاربت بھی کر رہا ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ ان کی حیت الگ ہے نا، وہ تو ایک الگ مخلوق ہے. اور یہ محاربت کس انداز کے اندر ہوئی، کیا تلوار سے ہوئی، کیا وہ بھی جنگ محاربت تلوار سے کرتے ہیں؟ یعنی بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے. یہ اس کے متن کے اوپر تو بعد میں جائیں گے، لیکن اس سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. ریفرنس لے سکتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا، اور بھی بہت سے محققین نے سب نے ذکر کیا جھوٹا واقعہ بنایا تھا جس نے بنایا. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام سے متعلق بھی روایت آتی ہیں اور میں اس پر بھی آپ سے سوال کروں گا، لیکن حضرت علی ہی سے متعلق ایسی روایات کیوں آتی ہیں جناب؟ بڑا شجاعت و بہادری کا معاملہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کی فہرست میں آپ داخل ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور سابقون الاولون وہ صحابہ تھے کہ جو اپنی بہادری، صبر، عزم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے اندر سب سے ممتاز تھے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت سابقون الاولون کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس وقت جب جہاد مشروع ہوا تو احکامات بھی بڑے سخت تھے، بعد میں بہت نرمی کی طرف چلے گئے. لیکن اس وقت اس لیے کہ بہادر قوم تھی، صبر بھی ان میں بہت تھا، ایمان کا جذبہ بھی بہت تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شک نہیں، فضیلت تو بہت ہے، قرآن نص کر دے اس سے بڑھ کر فضیلت تو کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن پرابلم صرف یہ آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کے بعد ایک ایسا فتنہ پیدا
ہوا تھا امت میں، اس فتنے کے اندر گروہ بندیاں ہو گئی. اور یاد رکھیے گا جب بھی فرقہ واریت ہو جاتی ہے، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی زبانیں کھل جائیں. اپنے گروہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، فرقہ واریت کی عصبیت پیدا ہو جائے گی، شخصیتوں کی عصبیت پیدا ہو جائے گی، وطن کی عصبیت پیدا ہو جائے گی، اپنی جو ذاتیں چل رہی ہیں اس کی عصبیت پیدا ہو جائے گی، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے فن حدیث کے اندر آپ جب محققین کو پڑھیں گے، انہوں نے ایک باقاعدہ سے اصطلاح بنائی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نشر مذہب. اچھا، کوئی بھی شخص ایسا پکڑا جائے جو نشر مذہب کے طور پر روایتیں کرتا ہے، اس کی کبھی بھی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا. وہ اپنے مسلک کو سچ ثابت کرنے کے لیے واقعہ کر دے گا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی میں سچا ثابت ہو جاؤں. اس کی یوں مثال سمجھے، شاید آپ کو تعجب لگے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر جھوٹ بول دے. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. آج کل کی فرقہ واریت میں دیکھ لیں سر، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے واضح پتہ ہوتا ہے قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، قرآن میں تعویل کر کے بیان کر دیں گے. بھائی میری فکر کا یہ نتیجہ وہ غلط نہ ہو، قرآن پاک کی کس آیت میں تعویل کرنی ہے؟ 50 آیتیں رکھ دیں، ہم بتائیں یار یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے تو رسول ذکر کیا نہیں، یار رسول مجازی مانا ہے، نبی مراد ہے. یار یہ دوسری آیت کے اندر بھی رسول کا ہو یا نبی مراد لے لو. سر میں جو مرضی تعویل کر دوں گا، وجہ صرف یہ ہے کہ میرا مسلک ٹوٹے گا. تو یہ بلا ہے جس کے اندر ماضی بھی میں لوگ گرفتار ہوئے، آج بھی ہوئے. یہ نشر مذہب کے طور پر یہ روایتیں تھیں کہ جو بنا دی گئیں اور فضیلت کے طور پر بنا دی گئیں، میرا مذہب سچا ثابت ہو جائے بنا دی گئیں. اس علت کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس کو علماء نے بعد میں کہا جھوٹی اور موضوع روایتیں. اور صرف حضرت علی کے حوالے سے نہیں، دیگر بھی جو ان کے مخالف گروہ تھا اس حوالے سے بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو بالکل جھوٹی قرار دی گئی. اچھا، ابھی جو آپ فرما رہے ہیں نشر مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ روایتیں بنا لی گئی، جھوٹ گھڑ لیے گئے، تو کیا ایسا بھی لگتا ہے کہ فقہی مذاہب جو ہمارے یہاں بنے ہیں، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، امام مالکی، ان فقہ کے اندر بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ نشر مذہب کے لیے کوئی ایسی باتیں داخل کر دی گئیں جس کا تعلق دین سے نہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. یہ لفظ اس لیے بڑا نپات اللہ لفظ ہے، اپنے ذہن میں بٹھائیے گا. محققین علماء نے حدیث کو پرکھنے کے لیے یہ جو علت ڈالی ہے بہت بڑی علت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فقہی مذہب بنے اس کے اندر بھی یہ جراثیم داخل ہوا اور لوگوں نے اپنے مذہب کو ایک راجے ہو لوگوں کے نزدیک میں بڑھ چڑھ کر بیان ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت جھوٹ بولے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کیوں نہیں جھوٹ آئے؟ کتابیں ہیں، وہ باجۃ الاسرار نام کی کتاب جو جھوٹ پر ہی مبنی تھی، بہت سی حدیثیں جھوٹی کر لی گئیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مذہب کو ترویج ملے لوگوں کے اندر، وہ بڑے ثابت ہوں، جھوٹی حدیثیں بنا لی گئیں کہ سراج امتی، وہ ایسا آتا ہے نا میری امت کا ایک سورج ہے امام ابو حنیفہ، ایسی جھوٹی حدیثیں بنا لی گئیں. اس کے علاوہ خاص جو فقہی مسئلہ ہے اس کے اکارڈنگ بھی جھوٹی حدیثیں لوگوں نے بنائی، صرف اس لیے کہ ہمارا مدعا ثابت رہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے رفع الیدین، چونکہ فقہ حنفی کا ایک استدلال الگ ہے، ان کے نزدیک افضلیت ثابت نہیں ہوتی رفع الیدین کے حوالے سے، لیکن متاخرین دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے ضرور آئے تھے، انہوں نے جھوٹی روایتیں خود گڑی. اس سے پہلے 1000 سال سے کوئی تصور ہی نہیں تھا ان روایتوں کا. جس نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی، اس ٹائپ کی حدیثیں گڑھ لی. پھر خود فقہ حنفی کے علماء جو انصاف پسند تھے انہوں نے ان کا گریبان پکڑا، کا خدا کے واسطے شرم کرو، اگر آپ کا ایک نئی جواب بن رہا تو کم سے کم جھوٹ تو نہ باندھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا. تو خود جو انصاف پسند علماء انہوں نے بھی بڑی گرفت کی تھی. اس طریقے سے بہت سے مسئلے اور ہیں جو ابھی مجھے ذہن میں ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ اگر اسی طرح یہ جو رفع الیدین ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر کتابوں کے اندر روایت میں تھوڑے سے اضافہ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ غلط نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے. جیسے نماز کے اندر سلام کے وقت صحابہ کا کچھ اشارے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، لیکن اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یوں آتا ہے کہ لوگ صحابہ نماز میں یہ والا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا، یعنی سلام کی بات کو رکوع کر کے تعبیر کیا. یہ بھی بالکل واضح تحریف ہے جو غلط بیانی، کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ میرا مسلک ٹھیک. اس طرح کے مسئلے بھی ماضی میں پیش آئے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں، طلاق کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر کوئی دلیل نہ بنی، اس پر اجماع صحابہ ہے، اور اجماع کا لفظ تو بہت سے مسائل میں داخل کیا گیا صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل خبر واحد کے طور پر بھی ثابت نہیں، اس کو مشہور روایت کر کے بیان کر دیا. تو یہ چیزیں نشر مذہب کے طور پر رہی ہیں، لیکن کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حق پسند علماء نہ ہو. یہ سمت کا اللہ نے خاصہ رکھا ہے، یاد رکھیے گا. اور وہ خود گرفت کر دیتے تھے کہ سر آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا، میں اس سے ہٹ کر ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جس طریقے سے ہدایہ پڑھاتے ہیں درس نظامی میں، تو ہدایہ میں متن چل رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ایک حدیث دی ہوئی ہوتی ہے. اب وہاں پر حدیث تو بیان کر دی، اب نیچے آ کے جب شرح پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فتح القدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں جناب یہ تو موضوعی روایتی موضوع ہے. یہ
یا یہ روایت جو نا اشد ضعیفاً روایت بن رہی ہے، تو اب اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کا طالب علم کا یہ ذہن نہیں بن جاتا؟ بالکل ایسا ہے۔ ہدایہ جو کتاب ہے ذہن میں رکھیے گا، اس کے متعلق بہت سے ورژنز آئے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے کہاں لکھی، کیسے لکھی، کئی علماء کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے لکھی جب دیگر کتب اویلیبل نہیں تھی تو فقط اپنے حافظے کی بنیاد پر انہوں نے لکھی تھی، اس وجہ سے بہت سی روایات بالمعنی یہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ علماء بعد میں مجبور ہوئے تھے، علامہ ذیلی انہوں نے کتاب لکھی کہ جتنی بھی روایات یہ لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں، پوری کتاب لکھی۔ امام فتح القدیر جو ہیں کمال الدین ابن الحمام صاحب، انہوں نے بھی بڑی اعلیٰ تحقیق کی ہے، اور کوئی شک نہیں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں ہدایہ کتاب کے اندر جو لا اصل لہ، کوئی اس کی اصل نہیں بن رہی ہوتی، کوئی وہ بالکل سندن ثابت نہیں ہوتی ہے چہ جائے کہ ہم اس کو مشہور روایت بول دیں، تو اس طرح کے بہت سی عیوبات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر خود میں اگین کہ سب سے پہلے فقہ حنفی کے علماء خود حق رکھتے تھے کہ غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں، اور انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے اس پر آپ دیکھیں گے کہ محمد بن حنفی صاحب نے جو کتاب لکھی ہدایہ کی شرح، مشکلات الہدایہ غالباً نام سے، وہ اسی وجہ سے تھی کہ جو مسائل میں گڑبڑ ہو گئی، جو حدیثیں غلط لے کر آ گئے، میں ٹھیک کر کے اس کو مسئلے کو بھی ٹھیک ذکر کر دوں۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ اس کے بعد علامہ ذیلی نے پوری کتاب لکھی تخریج کی احادیث کی، امام ابن الحمام صاحب نے بھی کیا، اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو سب سے پہلے انہی کے علماء حق رکھتے تھے فقہ، انہوں نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو دیکھا بھی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ چونکہ وہ جراثیم ایک مذہبی تعصب کا موجود ہے نا، ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے اس کتاب، تو پھر ہم ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ماضی میں علماء کو دیکھیں انہوں نے ہی اصلاح کی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اب موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا فقہی مذہب میں بھی ایسا ہوا، تو کیا تصوفی واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ بالکل وہاں پر تو کچھ عجیب ہی کہانی لگ رہی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوا، تو وہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ جہاں مذہب آیا، فقہی مذہب ہو، جہاں پر تصوفی مذہب ہو، دیکھو مذہب الگ ہونا یہ تھوڑے ٹکڑوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ میں ذرا الگ ہوا، آپ الگ ہوئے، میرا نقطہ نظر الگ ہو گیا، آپ کا نقطہ نظر الگ ہو گیا، اور فکریں کھڑی ہو گئیں، وہ تصوف کی فکریں ہوں، وہ فقہ کی فکریں ہوں۔ جب کبھی یہ بلا آتی ہے نا، یہ بلا اپنے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹس لے کر کے آتی ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تعویل کرنی ہے، بات ہی کوئی نہیں، کر لیں گے، اور حدیث کرنی ہے، کچھ بنا لیں گے۔ اس کے اندر تو باب بھی ماضی میں بہت وسیع رہا، لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ گڑا۔ تو کہنے کا مقصد تصوف کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور تصوف کے اندر بھی نشر مذہب، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اسی کے لیے سارے جھوٹے واقعات بنا دیے گئے۔ کسی کو کوئی بڑا پیر صاحب زیادہ پسند ہے تو میرے پیر صاحب کی ویلیو تھوڑی اوپر رہے، سر نبی علیہ السلام کی نسبت سے واقعہ بنا دیا گیا۔ اور جب معراج ہوا تو وہ بڑا مشہور واقعہ، آپ نے نہیں سنا کہ جب معراج ہوئی تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت وہاں موجود تھے، ان کی روح وہاں موجود تھی، براق پر آپ ہی نے سوار کروایا تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا قدم آج آپ کے کندھوں پر ہے تو آپ کا قدم سب کی گردنوں کے اوپر ہوگا۔ اس طرح کا یہ ساری کیوں بنائی گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے مرعوب ہو جائیں گے اور نشر مذہب ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ لوگ اولیاء اللہ کے اندر انہی کو سب سے پہلا نمبر دیا کریں گے اور ہمارے تصوف کی لڑی کے ساتھ جڑ کے رہیں گے۔ وہ مقصد تو حاصل ہے، آج بھی حاصل ہوتا ہے، آج بھی لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالہر راہ کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، جہاں پر آپ جب امت سے ٹوٹتے ہیں، فرقے کے اندر جاتے ہیں، وہ تصوف کے نام پر ہو، وہ فقہ کے نام پر ہو، سچ چاہے وہ قرآن کے نام پر ہو، جب آپ الگ ٹکڑا ہو کر کے بیٹھتے ہیں، یہ بلا آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ انصاف کا دامن ہر جگہ پر نہیں رکھتے بھی ہیں، ہر جگہ نہیں رکھ پائیں گے۔ جہاں کسی مسئلے پہ آپ کے مذہب کی بات آ جائے گی سر، وہاں پھر ڈنڈی لگے گی۔ یہ ایک فطری تقاضا، میں کیا کہوں اس کو، مطلب لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا کہ انسان ایک مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شکست کو، شاید بڑا پن دل میں ہے کہ میں کیسے بولوں کہ میں ہار گیا، میرا مذہب ہار گیا، میرا فرقہ ہار گیا، یہ جملہ کہتے ہوئے بڑا پھر ایک انسان نا گھبرا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جس طریقے سے حضرت علی کی بات چل رہی ہے، ان کے متعلق بہت ساری روایت آئی ہیں، ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہونے لگا ہے تو دو روایتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس پر مطلب دوسرے مذہب والے تو اہل سنت کے بھی افراد جو ہے نا بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں بھائی مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اتنا اعلیٰ بنا دیا حضور نے۔ یہ روایت کے بارے میں کیا کریں گے؟ سر فضیلت آپ کی قرآن نے نص کر دی حضرت علی کی، کوئی شک نہیں، لیکن یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اس کو جماعت ایک اکابر علماء کی جماعت نے موضوع روایت قرار دیا ہوا ہے، اور آپ محققین کو پڑھ لیں، محدث ابن جوزی کو موضوعات میں پڑھ لیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ایک ابھی طریق اس کا ایسا نہیں ہے جو شدید ضعف درجے سے نیچے نہ گرا ہوا، اور اس کی سند میں جی کی کڑیاں بھی ایسی جگہ جا کر ملتی ہیں جس کے اندر یہی علت نشر مذہب کی موجود ہے، اس کو علماء نے قبول نہیں کیا۔ صرف سند ہی اس کی اتنی بری ہے کہ ہم کیا قبول کریں، اس کا متن بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو عبادت قرار دیا پھر گمانا نہیں، تعویل پہ نہیں جانا، پھر یہ وہ عبادت ہے جو آپ کے انتقال کے بعد ختم ہو چکی ہوئی۔ عبادت تو قیامت تک کے لیے مشروع ہوتی ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کب تک ہوگی؟ جب تک انسان آخری دم تک
تک موجود ہے, کائنات آخری دم تک ہے, ایمان والا آخری دم تک. یہ وہ عبادت تھی جو چلی گئی, تو وابد ربہ کا حتی یاتی کل, میں اب اس عبادت کو کیسے انجام دوں؟ تو صاحب ہم نے بہت سی جہتوں میں دیکھنا ہے. متن میں بھی ٹھیک نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں متن تک آنے کی بات ہی نہیں ہے, سند کے اندر ہی ایسے اس کے اندر عیب موجود تھے جو علماء محققین ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جھوٹ ہی بنایا تھا نشر مذہب کے طور پر. بات صرف اتنی ہے, کچھ لوگ ہیں جن کی نس فضیلت کی قرآن کہہ رہا, اس سے بڑھ کر فضیلت نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ میں جتنے مرضی جھوٹ بنا دوں اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں ان کو سابقون الاولون کے فہرست میں ڈال دیا, اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی مجھے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اچھا سر, عوام کی ذہنی سطح اتنی گر چکی ہے, اگر کوئی ان کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو ان کا ذہن بالکل نہیں چلتا کہ جناب یہ کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں, مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں, جناب بالکل ٹھیک ہی ہوگا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جو گنبد ہے, اس گنبد کے حوالے سے جو کھڑکی ایک لگی ہوئی نظر آتی ہے نا, وہاں پر ایک نشان سا نظر آتا ہے, تو یہ کہتے ہیں جناب یہ وہی کھڑکی ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے چند لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا بارش نہیں ہو رہی, آپ اللہ سے دعا کیجئے. تو حضرت عائشہ نے کہا بھائی حضور کے روضے کو آسمان دیکھ نہیں پا رہا ہے, اس لیے نہیں برس رہا ہے, لہذا تم اس کی کھڑکی کھول دو تو آسمان برس جائے گا. یہ بھی روایت آئی ہے, سامنے آئی تھی. تو اب یہ روایت بیان کی جاتی ہے, یہ روایت درست ہے یا نہیں, اور عوامی ذہنی سطح کو جواب دیجیے گا. سر میں صرف یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو کسی محفل کے اندر, کسی کتاب کے اندر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس اعلیٰ اولا نام سے جب کوئی روایت آپ کو ملے, تو آپ جب تک اس کے اندر مکمل طریقے سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ بات میرے نبی سے ثابت ہوتی ہے, تب تک آپ احتیاط کریں. چاہے آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی لکھی ہوئی حدیث نظر آ جائے, چاہے آپ کو کسی کتاب میں پڑھ لیں, چاہے آپ کو کسی تقریر میں سننے کو مل جائے. اسی طریقہ کار سے جب قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے, آپ سنیں, لطف اندوز ہوں, لیکن وہ حتمی اللہ کی مراد ہے, اس میں تھوڑی احتیاط کریں, خود غور کریں, تدبر کریں, دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میں غلطی کر رہا ہوں. جہاں تک اللہ کی بات اس کے رسول پاک علیہ السلام کی آتی ہے, ہر فتنے کی جڑ دینی, ہر فتنے کی جڑ قرآن نص کرتا ہے اللہ کی ذات کا نام لے کر جھوٹ بولنا. جب آپ غلط بیانیاں کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی سے سارے فساد, دینی فساد پھیلتے ہیں. سب سے بڑی علت جڑ ماضی کے اندر بھی یہی رہی ہے, جو قومیں ہلاک ہوئی انہوں نے اپنا دین برباد کر دیا صرف اس لیے کہ اللہ کی نسبت سے غلط باتیں آگے کر دیں. تو میں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں, کوئی بات, کوئی واقعہ, کوئی قصہ ہے, حدیث کے اندر اصل شک ہوتا ہے, جب تک نکل کے 100% طور پر آپ کے سامنے یقین کی کیفیت نہ آ جائے تب تک بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, ابھی جو آپ نے جواب دیا نا, بس لاسٹ اس کو کرتے ہیں کہ یہ کیسی عبادت تھی کہ جناب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو میں تو یہ عبادت کر ہی نہیں سکتا, علی کے چہرے کو دیکھنا اگر عبادت ہے. تو اس کا جواب, آپ کے جواب کا جواب ایک مولانا صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, چلو حضرت علی چلے گئے, اب ہم بعد والے کیا کریں؟ تو کہا کہ ایک دوسری روایت آتی ہے, حدیث آتی ہے, اس میں ہے کہ ذکر علی کی نہیں عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. تو تم چہرے کو نہیں دیکھ سکتے, علی کا ذکر کر لو, تمہاری عبادت ہو جائے گی. یہ بالکل, یہ تعویل کرنے پہ مجبور اس لیے ہوئے تھے. یہ بھی پوچھ لیجیے کیوں ذکر کی طرف کیوں آئے تھے, اس لیے کہ جب یہ واقعہ گڑا گیا تھا تو یہی سوالات سامنے آئے تھے, تو پھر اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہا اچھا ایک اور روایت ہم سامنے لے آتے ہیں. بھائی ہم نے اپنی طرف سے بنانی ہے نا, تو ٹینشن کیا ہے, گھر کی کھیتی ہے, کاروبار میرا, فیکٹری میری, یہ لو جی ایک اور روایت آپ کے سامنے لے آتا ہے, صرف ذکر بھی کرو گے تو عبادت ہے. سر مجھے وہ عبادت کرنی ہے. سوال یہ کہ عبادتوں میں نسخ کہاں سے ہو گیا؟ او بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ میری عبادت ہے, کل سے یہ عبادت نہیں ہوگی, اتنی مدت کے لیے عبادت ہے, اس کے بعد تم لوگ محروم ہو. نہیں, مجھے کرنی وہ عبادت ہے. سر مجھے وہ عبادت کرنی ہے, مجھے ذکر کی طرف, میں قرآن پڑھتا ہوں تو ذکر کی عبادت ہو جاتی ہے. السابقون الاولون میں جب آیتیں پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ جب جنت کی بشارتیں دیتے ہیں, وہ ذکر والی عبادت میری ہو جاتی ہے. سر مجھے وہ کرنی ہے عبادت. آپ کی ضد ہے. اچھا, جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہم روایات سوشل میڈیا پر یا عام محفلوں میں کچھ ایسے غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان سے سننے کو ملتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا فرمایا, اس طریقے کی بہت ساری روایتیں. اسی طرح حضرت علی سے متعلق بھی روایت بنا لی گئی. اب آپ بتائیے گا کہ کیسی ہے وہ روایت. خلقت وانا من نور, مجھے اور انا علی من نور, مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے بنایا گیا. یہ بھی جھوٹی روایت, جھوٹی روایت, بالکل جھوٹی. اس کی سند ہی قابل قبول نہیں ہے. متن پہ جانا, متن تو دور میں دیکھیں گے نا بات. سر میں کہہ رہا ہوں جب جھوٹے بندوں سے پتہ لگ گیا کہ جھوٹ بنا رہے ہیں, پکڑے گئے ہیں, تو پھر ضرورت ہی نہیں آگے جانے کی. یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں اور حضرت علی دونوں کو نبی علیہ السلام فرما رہے ایک نور سے بنایا گیا, پھر اس نور کو جو ہے بعد میں صلب میں رکھ دیا گیا, تو ہر صلب کے اندر یہ منتقل ہوتا چلا ہوا آتا گیا, اور پھر یہ اس طرح کا اور بھی لمبا بہت سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے. بالکل باطل قصہ ہے, قرآن پاک کے بھی بالکل خلاف ہے, نہ متن قابل قبول نہ اس کی سند قابل قبول. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. یہ چند سوالات تھے, کچھ باقی انشاءاللہ اس کو پھر اگلے پروگرام میں کریں گے. جی ناظرین, آپ نے سماعت فرما لیا, انتہائی اہم موضوع ہے اور ایک علمی موضوع ہے, اس کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ